یہ صورت اللہ پاک نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت نازل فرمائی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پریشانی اور کشمکش میں مبتلا تھے کہ کہیں ان کا رب ان سے ناراض تو نہیں ہو گیا۔ تو آج میں جس قرآنی سورت کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ ہے سورۃ الضحیٰ۔ سورہ ضحیٰ میری پسندیدہ سورتوں میں سے ایک ہے اور اس پسند کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ سورت اللہ پاک نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت نازل فرمائی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پریشانی اور کشمکش میں مبتلا تھے کہ کہیں ان کا رب ان سے ناراض تو نہیں ہو گیا۔ پھر اللہ پاک نے ان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے بہت تسلی بخش اور محبت بھرے جوابات اس سورت کی صورت میں عطا فرمائے۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وحی کے لانے میں حضرت جبریل علیہ السلام جب کچھ عرصہ نہ آئے تو مشرکین نے مشہور کر دیا کہ آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے، تو اس موقع پر اللہ پاک نے بذریعہ وحی سورۃ ضحیٰ نازل فرمائی۔ سورۃ ضحیٰ بہت ہی خوبصورت اور اپنے اندر بہت تاثیر رکھنے والی کمال کی صورت ہے۔ تو آج میں آپ کو سورۃ ضحیٰ کے چند خاص وظائف بتاؤں گی، لیکن اس سے پہلے آپ میرے ساتھ مل کر ایک مرتبہ سورۃ ضحیٰ کو پڑھ لیں ترجمہ کے ساتھ، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ اللہ پاک نے اس سورت میں کیا فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آفتاب کی روشنی کی قسم اور رات کی جب وہ چھا جائے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے پروردگار نے نہ تم کو چھوڑا اور نہ تم سے ناراض ہوا، اور آخرت تمہارے لیے پہلی حالت یعنی دنیا سے کہیں بہتر ہے، اور تمہیں پروردگار ان قریب وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ بھلا اس نے تمہیں یتیم پا کر جگہ نہیں دی؟ بے شک دی۔ اور رستے سے ناواقف دیکھا تو رستہ دکھایا، اور تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ تو تم بھی یتیم پر ستم نہ کرنا اور مانگنے والے کو جھڑکی نہ دینا، اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کا بیان کرتے رہنا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، ہم نے سورۃ ضحیٰ کا ترجمہ سنا اور اب سورۃ ضحیٰ کے وظائف سنتے ہیں۔ یہ وظائف بہت ہی زیادہ تاثیر رکھنے والے اور اپنے اندر حیرت انگیز کمالات رکھنے والے ہیں، اور ان وظائف پر عمل کرنے والوں نے ان وظائف کے معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، اور جس کسی نے بھی ان کا تجربہ کیا انہیں بہت تیز بہدف پایا۔ تو چلے بڑھتے ہیں اپنے آج کے پہلے وظیفے کی طرف۔ کسی چیز کی یاد دہانی کا وظیفہ۔ اگر کوئی چیز کسی کی گم ہو گئی ہو یا کوئی بات ایسی ہو جو بھول گئی ہو اور لاکھ کوشش کے بھی یاد نہیں آ رہی ہو، تو اس صورت کو کثرت سے چلتے پھرتے پڑھتے رہیں۔ بس آپ کچھ دیر ہی پڑھیں گے کہ آپ کو گمشدہ چیز مل جائے گی اور وہ بات بھی یاد آ جائے گی۔ آپس میں محبت کے لیے وظیفہ۔ اگر میاں بیوی میں آپس میں ناچاکی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ان میاں بیوی میں محبت و الفت پیدا ہو جائے، یا دو بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے سے بیزار ہیں ان میں محبت ہو جائے، یا اولاد ماں باپ سے بیزار ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ان کے دل میں والدین کی قدر پیدا ہو جائے، تو اس کے لیے یہ وظیفہ بہت ہی زیادہ مجرب ہے۔ عشاء کے بعد سورۃ ضحیٰ کو 21 مرتبہ پڑھیں اور بغیر دعا کیے سو جائیں۔ پھر صبح فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر 7 مرتبہ سورۃ ضحیٰ پڑھیں، اور اللہ پاک سے توجہ کے ساتھ دعا کریں کہ ان دونوں میں محبت ہو جائے، ان کی آپس کی رنجش ختم ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ 11 دن ابھی پورے بھی نہیں ہوں گے کہ ان میں مثالی محبت پیدا ہو جائے گی۔ بہت سے لوگوں نے اس کا تجربہ کیا ہے اور اسے بہت تیز بہدف پایا ہے۔ وظیفہ نمبر 3، پرسکون نیند کے لیے وظیفہ۔ اگر رات کو آپ چونک کے اٹھ جاتے ہیں، یا ڈراؤنا خواب آتا ہے، یا بچے چونک کے اٹھ جاتے ہیں یا ڈر جاتے ہیں، تو اس کے لیے یہ وظیفہ بہت ہی مجرب ہے۔ آپ نے رات کو سوتے وقت سورۃ ضحیٰ کو 7 مرتبہ تلاوت کر کے اپنے اوپر یا بچے کے اوپر دم کر لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے آپ بھی پرسکون نیند سوئیں گے، اور آپ کا بچہ نہ ڈر کر اٹھے گا بلکہ وہ بھی پرسکون نیند سوئے گا۔ وظیفہ نمبر 4، کاروبار میں ترقی کے لیے وظیفہ۔
अगर आपका कारोबार नहीं चल रहा, कारोबार मंदा है, दुकान नहीं चल रही, मालो तिजारत पूरा है, ग्राहक भी आते हैं, सब कुछ है, फिर भी बात नहीं बन रही, तो उसके लिए सूरत दुहा का ये वजीफा बहुत ही मुजरिब है। सूरत दुहा की आपने 313 मरतबा तिलावत करनी है। अव्वल और आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और रोजाना 3 मुहताजों को खाना खिलाना है। ये 21 दिन का अमल है। 21 दिन के अंदर अंदर कारोबार ऐसा जोर पकड़ेगा, ऐसी बरकत होगी कि आप हैरान हो जाएंगे। ये बहुत मुजरिब है और लोगों ने इसका तजर्बा किया तो रेल पेल हो गई। वजीफा नंबर 5, नाराजगी खत्म करने का वजीफा। अगर आपका कोई प्यारा, कोई महबूब नाराज होकर चला गया, या आपके बच्चे नाराज होकर चले गए और वापस नहीं आ रहे, आपसे राब्ता नहीं कर रहे, या बीवी नाराज होकर चली गई और अब वापस नहीं आना चाहती, या शोहर कहीं चला गया, गायब हो गया और कुछ राब्ता नहीं हो पा रहा, या कोई भी वापस नहीं आ रहा, तो इसके लिए ये अमल बहुत मुजरिब है। आपने सूरत दुहा को 2000 मरतबा एक नशिस्त में बैठकर पढ़ना है, चाहे अकेले चाहे कुछ लोगों के साथ। फिर आपने किसी मीठी चीज पर इसका खत्म देना है। अव्वल और आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ आपने सूरत दुहा पढ़नी है। आपने ये अमल 21 दिन की नीयत से शुरू करना है। जब आप ये अमल शुरू करेंगे तो अभी आपकी मुद्दत खत्म भी ना होने पाएगी कि रूठा कैसा ही क्यों ना हो, आपके दरवाजे पर खड़ा होगा। बहुत से लोगों ने इसका तजर्बा किया और इसे बहुत तेज हदफ पाया। अगर आप अल्लाह पाक पर पूरे कामिल यकीन और तवक्कुल के साथ इन वज़ाइफ को करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक के फजल से आपको इनकी बहुत ज्यादा बरकत हासिल होंगी इंशाअल्लाह ताला। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। तो नमाजों की पाबंदी कीजिए, दुरूद पाक की कसरत कीजिए, क्योंकि दुरूद पाक का पढ़ना रोज़े क़यामत हमारे लिए शिफात होगा। तो इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए वजीफा और एक नई दुआ के साथ हाजिर होंगी। तब तक जज़ाकल्लाहु खैरा।